آپ نے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کیا. اس سے پہلے آپ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے پارٹی کا حصہ تھے. آپ نے وہ چھوڑی, پاکستان تحریک انصاف میں آئے, اور ابھی آپ کا ایک جو سٹیٹس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سے بھی جو ایک ہے نا, وہ سیلیبریٹی سٹیٹس جو ہے ایک وہ بن گیا ہے, بڑا ہو گیا اس سے. تو مجھے آپ تھوڑا سا ڈفرینس بتاتے ہیں, آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان میں کیسا تھا, پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری آرگنائزڈ ایک سٹرکچر ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی میں دونوں میں کافی وقت میرا گزرا. 8 سال جے یو آئی میں گزرے, اور 17 سے لے کر ابھی 2024 سے 7 سال اب پی ٹی آئی میں تقریباً مکمل ہونے کو ہیں. فرق صرف جے یو آئی میں جو لیڈرز ہیں ان کی داڑیاں ہیں, اور ہماری شاید قیادت کی کم ہے. دوسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مذہب کے نام پہ کاروبار کر رہے ہیں اور ہم سیاست کر رہے ہیں. باقی جے یو آئی کی جو قیادت ہیں ان کا لائف سٹائل, دنیا داری, اٹھک بیٹھک سب ہماری طرح ہے. میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. الیکشن کے دنوں میں جو ہیں وہ جب ان کے اپنے کردار کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر اسلام کو آگے کر دیتے ہیں. یہ میں پوری ایمانداری سے یہ بیان دے رہا ہوں. مولانا سے آپ نے کبھی ملاقات کی اس کے بعد؟ ایک فاتح پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی, آج سے کوئی 1.5 سال قبل. ابھی آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت خفا ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے مولانا صاحب کی خفگی ویسے بند ہی نہیں ہے, کیونکہ مولانا صاحب نے ریگنگ کا الزام تو لگایا ہے, لیکن ان کا مقابلہ تو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہر جگہ پہ پی ٹی آئی نے ان کو ہرایا ہے. خود میں نے ان کے بیٹے کو ہرایا ہے. اس کا دوسرا بیٹا ٹانک میں پی ٹی آئی کے داور کنڈی کے ہاتھوں ہارا ہے. خود مولانا صاحب ڈی خان میں علی امین خان کے ہاتھوں آ رہے ہیں. عاطف خان نے ان کے امیدوار کو مردان میں شکست دی ہے. اسد قیصر نے ثوابی میں شکست دی ہے. ریگنگ پہ اگر کوئی ان کے کنسرنز ہیں تو وہ الیکشن کمیشن چلے جاتے ہیں. ان کی ایم پیز یا جو کینڈیڈیٹس تھے 3-4 ہی عذرداریاں آئی ہیں, اور ان عذرداریوں میں بھی وہ حلقے ہم نے نہیں جیتے ہیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب شاید یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جس طرح پیپل پارٹی, ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کو جتوایا گیا ہے اور حلقے دیے گئے پی ٹی آئی سے چھین کے, ان میں ان کا حصہ کیوں نہیں ڈالا گیا. آپ کی ایک لائن بہت وائرل ہوئی, وہ پروگرام تو بڑھ گیا, اور اس کے بعد سے وہ ایک میم میں کنورٹ ہوئی, اور پی ٹی آئی اور مروت صاحب کو جو ہے وہ اس لائن سے جو ہے وہ ایک جانا گیا. وہ ساری پالیٹکس ایک طرف ہو گئی, اور وہ میم مٹیریل آپ کو پتہ ہے ٹویٹر پہ وہ بن گیا. اور پھر آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہیپیلی میرڈ انسان ہوں, تو میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کی جائیں. یہ ویڈیوز جو وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی تھیں جس میں کوئی آپ کے پاؤں دبا رہا ہے, کوئی آپ کے فینز ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو وہ جو نیگیٹو ساری ایک چیز بھی آپ کی طرف آتی ہے, وہ مینٹل ہیلتھ پہ آپ کے اثر انداز ہوتی ہے؟ وہ جو فکرہ ہیں اس کی اپنی علیحدہ حیثیت ہیں, اور ویڈیوز پازیٹیو نیگیٹو دونوں آ رہی ہیں. جہاں تک اس فکرے کا تعلق ہے, مجھے جلسوں اور کنونشن کے دوران اب یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ فکرہ بڑھ گیا, پی ٹی آئی نے اپنے سلوگن کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا ہے. اور اسی کیونکہ میں نے خود یہ نعرہ لگایا تھا ٹانک میں اور ڈی آئی خان میں, جب وہ جلسے میں بہت ہی زیادہ جمعیت تھی لوگوں کی, تو میں نے یہ کہا کہ جی یہ جے یو آئی یا مولانا صاحب تو بڑھ گئے. تو اسی طرح یہ جدھر میں جاتا تھا تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں اس کی سلوگنیئرنگ کرتے رہے. بلکہ ابھی ترسوں جو ہم نے اسلام آباد میں احتجاج کیا اس میں بھی, اور اسی طرح نون کو اس سے چڑ ہو گئی ہے. کہیں پہ رکشے پہ کسی نے لکھ دیا, کہیں ٹیکسی پہ لکھ دیا, کریم ایپ والوں نے جو ہیں اس کو کہیں اپنے ایپ کا حصہ بنایا. تو نون والے جدھر بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فکرہ ہیں تو یہ اس ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ اس کو, یا پولیس جو ہیں آگے جا کے ان کو ہٹاتی ہے. بہرحال یہ ملکیت اب تصور ہوتا ہے پی ٹی آئی کا.